برادر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنی چونکہ ملک کا گچن کاری پد مدست کے احتجاج درنا ایک سلسلہ بندات بوتا تو ای ودا کوئٹھا چمانا مگندے کے کوستگی 15 روچاں ای درنا جاری ہیں تو آنی روٹ ہمیشہ کہ اما الکا اودا رگنگ بوتا یا اودا نتائج تبدیل کنک بوتا تو اودا دوبارہ الیکشن کرائنک بھی اما پولنگ اسٹیشن اودا تحفظات است سیاسی جماعتانی کا طور پر امیدوارانی تو اودا ری الیکشن کنک ایک بندوبست کنک بھی پر دومنی مگا مگندگاہیں کہ بلوچستان حکومت سازی حوالہ بگا پتران بو گئے چونکہ بلوچستان سے جماعتی مخلوط حکومت کولیشن حکومت جوڑ کنک بھی تو اسی تو کا وزیر اعلیٰ کے ہستے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے بھی گورنر اسپیکر نون لیگا دیگ بان تو ڈپٹی اسپیکر ذمہ داری بلوچستان عوامی پارٹیاں دیگ بان تو امی وڑا بلوچستان عوامی پارٹیاں 2 وزیر او 6 وزیر نوناو 6 تے پاکستان پیپلز پارٹیاں دیگ بھی تو صوبائی کابینہ مشیرم اوار کنک با تو یہ فیصلہ کے ہستے ہیں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی درمیان ابتل پاکستان پیپلز پارٹی نے مگا وزیر اعلیٰ واسطہ اتمی فیصلہ کنک نبوتا یا یہ گوشک نبوتا کہ وزیر اعلیٰ عہدہ قیا دیگ بھی تو امی وڑا مگندگاہیں کہ نتائج یا رزلٹ کہستے ہیں آئی سرا اعتراضات دیما پیدا کم بل دومنی مگا امال کہاں کہ پٹیشن دائر کنک بوتا مگندے کے باوجود الیکشن کمیشنہ اما امیدوار کہستا آنی نوٹیفیکیشن جاری کتگا تو الیکشن کمیشنہ بلوچستان قومی صوبائی اسمبلی سیٹانی سرا مخصوص نشست اور نن مسلم نشستانی سرا کامیاب امیدوار کہستا آنی ہم نوٹیفیکیشن جاری کتگا موڑا پاکستان پیپلز پارٹی نے مگا غزالہ گولا مینا مجید شہناز عمرانی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مگا نادیہ درانی عادیہ نواز اور ربابہ بلیدئی کے ہستے رکن بلوچستان اسمبلی منتخب بتگاں شاہدہ رعوف و صفیہ جمعیت علماء اسلام نے مگا اور کلثوم کے ہستے کلثوم نیاز نیشنل پارٹی مخصوص خواتین سیٹ سرا منتخب کنک بوتا تو ہمیں والا اگر پتران کریں کہ آیا پارٹیاں تحفظات احتجاج 48 تو یہ بڑا حکومت سازی معاملہ اسمبلی دیوان لوٹائے نگے ہم گپ بوتا کہ آؤ کہیں چیزیں روچانی تھا 26 یا 28 فروریہ بلوچستان اسمبلی دیوان کال کنک بھی ہمیں والا گورنر اسمبلی دیم دیکھ بوتا پر چکے الیکشن چیزیں روچ پد کے ہستے ہیں خاص طور پر 2 ہفتہ کے ہم اسمبلی اجلاس لوٹانے بات ضروری تو جماعت اسلام بلوچستان سینئر رہنما زاہد اختر صاحب نداری کریں گے آئیوں گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم زاہد اختر صاحب. وعلیکم السلام جی، خیریت سے جی محترم؟ اللہ کا احسان سب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. بات کر رہے ہیں چونکہ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 4 جماعتی اتحاد گزشتہ کئی دنوں سے احتجاج بھی کر رہا ہے، دھرنا ان کی طرف سے دی جا رہی ہے. جو بلوچستان کے جماعتیں اس کے علاوہ جو جماعت اسلامی ہے، دوسرے بڑے سیاسی جماعتیں، ان کو الیکشن کے نتائج پہ شدید تحفظات ہیں. الیکشن نتائج مسترد بھی کر دیے گئے ہیں. تو بنیادی طور پر جو موجودہ حکومت بننے جا رہی ہے اس میں جو ہیں آپ کا ایک رکن اسمبلی جعفر آباد سے منتخب ہوا ہے، عقد و تحریک کے مولانا ہدایت الرحمان صاحب بھی ماضی میں جماعت اسلامی کے رکن ایکٹیو رکن رہے. تو بنیادی طور پر جماعت اسلامی کو کیا تحفظات ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ کیا یہ جو نتائج ہیں آپ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے؟ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو یا جو حلقوں پہ آپ کا تحفظات ہیں وہاں ری پولنگ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. ایک تو پہلے میں ایک تصحیح کر لوں کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب اس وقت بھی جماعت اسلامی کے نائب امیر ہے اور رکن ہے ہمارے. عقدو سے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں عقدو کے بھی کچھ کینڈیڈیٹ تھے اور ہمارے بھی تھے، تو اس نشان پہ الیکشن لڑا تھا. تو عقدو کے کامیاب نہیں ہو سکے یا ان کو ہرایا گیا، تو مولانا ہدایت الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے اس میں کامیاب ہوئے ہیں. تو ان کا جماعت اسلامی سے بالکل تعلق اس وقت بھی ہے اور ہمارے صوبائی نائب امیر ہے. دوسرا، الیکشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کر رہے ہیں، الیکشن کو تو کسی بھی پارٹی نے جو پاکستان کے آپ پچھلے اسمبلی میں تھے، بلکہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے بھی مسترد کر دیا ہے. اور اس الیکشن سے اگر میرے خیال میں بہتر تھا کہ یہ بیٹھ کے ٹاس کرتے، اس کے نتائج کو شاید لوگ تسلیم کرتے. اس الیکشن کے نتائج تو اس سے بھی برے ہیں اور اربوں روپے جو ہے گورنمنٹ کے اور کربوں روپے کینڈیڈیٹس کے خرچ کر کے انہوں نے جو الیکشن کیا ہے تو اس کو قوم کے سامنے ہے، اور کوئی بھی اس کو بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں تھا، ایک قوم کے ساتھ مذاق تھا. تو اس حوالے سے جماعت اسلامی جو ہے 4 جماعتی اتحاد بھی مظاہرے کر رہے، پروگرامات کر رہے. جماعت اسلامی بھی اپنے طور پہ پہلا ہمیں دھرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اسلام آباد آفس پہ جماعت اسلامی نے دیا ہے.
اور کراچی میں مسلسل ہمیں احتجاج میں، لاہور میں، پورے ملک میں احتجاج کا کال دی ہے ہم نے. تو ہم اپنے طور پہ مظاہرے کر رہے ہیں اور 4 جماعتی اتحاد اپنے طور پہ. تو اگر ضرورت ہوا تو انشاءاللہ مشترکہ طور پہ بھی، اگر انہوں نے دعوت دیا یا ہم کوئی دعوت دیں تو مشترکہ طور پہ بھی اس چیز کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں. تو لیکن ڈاکٹر صاحب دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سازی کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے طے پا چکے ہیں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. جو 3 جماعتی مخلوط حکومت بنائی جائے گی اس میں بلوچستان عوامی پارٹی بھی شامل ہے. تو جو آپ کے رکن اسمبلی ہیں کیا وہ حکومت کا حصہ بنیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ اس حوالے سے جماعت اسلامی بلوچستان نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا ابھی اس پہ جو ہے فیصلہ کرنا باقی ہے؟ دیکھیے بلوچستان میں تو جب بھی گورنمنٹ بنتا ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. کچھ گروپس ہے وہ مختلف نام اپنے رکھ لیتے ہیں اور وہ پارٹی کا نام ان کو دے دیتے ہیں. تو بلوچستان میں کوئی پارٹی نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ریزرویشنز ہو کہ اس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، کسی سے نہیں ہو سکتا. ہم بالکل اوپن ہیں. ہم نے شرائط اپنے طے کیے ہیں. ہمارا ایک مذاکراتی کمیٹی 5 رکنی بنا ہے. تو جو ہمارے ان شرائط پہ آئے گا اور ہم سے بات کرے گا تو بالکل ہمارا اس وقت اوپن ہے کہ حکومت میں جانا ہے یا نہیں جانا. اس حوالے سے ہمارا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہمارے وہ جو نکات ہے ان پہ کوئی بھی آ کے ہم سے بات کرے گا تو اگر اس نے تسلیم کر لیے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو ویسے ہی آپ لوگوں کو رابطہ کیا گیا ہے ان 2 جماعتوں کی طرف سے، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی قیادت ہے، کہ آپ حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں؟ کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں ابھی تک یہ چیزیں نہیں ہوئی؟ بالکل جی، ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی رابطے کیے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے نواب اسلم رحسانی صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے. نون والوں نے بھی رابطہ کیا ہے ہمارے کینڈیڈیٹ سے. تو بات چیت ان کے ساتھ ہوا ہے لیکن ایجنڈے پہ اگر اتفاق ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. تو ایسے اگر آپ کو دعوت دی گئی آپ لوگ حکومت کے حصے بن جائیں تو حکومت کے حصے بننے سے پہلے یا ان دونوں جماعتوں یا تینوں جماعتوں کے ساتھ دینے سے پہلے آپ لوگوں کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ کیا مطالبات بنیادی ہوں گے جس سے جو ہیں آپ اس حکومت کا حصہ بنیں گے جو کچھ دنوں میں بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے ہم نے گوادر میں بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے ایک طویل جدوجہد کیا ہے. تو پہلا نقطہ تو بلوچستان کے جو معاملات ہے، بلوچستان کے حقوق ہے، بلوچستان کے ایشوز ہے. جو گورنمنٹ بھی مرکز کے ساتھ بولڈ انداز میں ان پہ بات کرے گا اور ہمارا ساتھ دے گا ہم بالکل اس کے ساتھ ہوں گے. دوسرا جو ہم نے جو سیٹیں جیتے ہیں وہاں کے ایشوز ہے، ان حلقوں کے، گوادر کے اور جعفر آباد کے. اس ایجنڈے پہ اگر ہم سے اتفاق کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کا آئین کے اسلامی دفعات اور اسلام کے حوالے سے اور وفاق کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو گورنمنٹ بھی ان کا ہمارے جو نکات ہے اس میں، تو یہ 3 چیزوں پہ ہم نے چیزیں طے کی ہیں. لوکل مسائل ہیں، بلوچستان کے حقوق ہے اور پاکستان کے وفاق کے اور اسلامی دفعات ہے. تو ان تینوں چیزوں پہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں. جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے بات کرنے کو تیار ہیں. تو زیادہ تر دوسری بات یہ ہے کہ جو دھاندلی کے حوالے سے ہم نے کراچی میں بھی دیکھا، جماعت اسلامی کے جو سیٹ ہیں ان پہ بھی جو ہے ڈاکہ ڈالا گیا بقول حافظ نعیم صاحب کے. تو کیا بلوچستان میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اگر آپ لوگوں کی سیٹیں آپ سے چھین لی گئیں تو اس پہ جب آپ حکومت کا حصہ بنیں گے تو کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں بلوچستان میں ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ اس وقت بلوچستان کا سب سے بڑا پارٹی سیٹوں کے حوالے سے جس نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیے تھے وہ جماعت اسلامی تھا. 47 ہم نے صوبائی سیٹوں پہ عقدوں کے ساتھ مل کے کھڑے کیے تھے اور 14 جو ہے قومی اسمبلی کے ہمارے کینڈیڈیٹس تھے. تو جو ہم یہ نہیں کہتے کہ سیٹ ووٹوں میں ہمارے ساتھ جو ہے یہ ہوا ہے کہ ہمارے ووٹ کم کیے گئے ہیں لیکن کوئی سیٹ ہم سے نہیں چھینا گیا. البتہ کے پی میں اور پنجاب میں اور کراچی میں تو واضح طور پہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پارٹی جو ہے کراچی میں 8 لاکھ ووٹ لے اور اس کا جو ہے ایک کینڈیڈیٹ جیتے اور جو پارٹی جو ہے 1,60,000 ووٹ لے اس کو 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ کے پی میں اس طرح ہمارے اناؤنس شدہ سیٹیں ہم سے واپس لیے گئے کیونکہ ہمارے پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع ہو گئے تھے تو اناؤنس شدہ سیٹیں ہم سے لیے گئے. تو اس طرح پنجاب میں جو ہے باولپور کے ہمارے کچھ سیٹیں ہیں، کچھ مری کا سیٹ ہے، یہ ہم سے چھینا گیا ہے. تو یہ ہمارے بلوچستان میں البتہ اس طرح کوئی سیٹ ہم سے چھینا نہیں گیا ہے. باقی پورے پاکستان میں ہماری سیٹوں کو تبدیل کیا گیا ہے. تو لیکن زیادہ تر صاحب جو اس وقت جماعتوں کو جنرل الیکشن 2024 کے جو مینڈیٹ ملا ہے وہ کسی کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز میں بھی ایک ایسی حکومت بنائی جا رہی ہے 2 جماعتوں کے درمیان اور 3 جماعتوں کے درمیان پاور شیئرنگ ہو رہی ہے. اسی طرح جو ہے بلوچستان میں بھی یہی ہو رہی ہے. جو بندر بانٹ ہے آئینی عہدوں کے، قومی اسمبلی کے اسپیکر ہو یا پھر بلوچستان کا وزیر اعلیٰ
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या गवर्नरशिप बलूचिस्तान का, तो एक माली क्राइसिस भी इस वक्त मौजूद है मुल्क के लिए और बलूचिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। तो आप समझते हैं कि एक इत्तेहादी हुकूमत बलूचिस्तान के जो माजी में हुकूमतें थी उनके पास सादा अक्सरियत थी वाल ना कर सके, ये जो कोलिशन हुकूमत है वो कैसे बलूचिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाएगी? आप नहीं समझते हैं कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं? देखिए, एक तो मैं ये बिल्कुल गो कि हमारा मुखालिफ पार्टी रहा इलेक्शन में, आप कहते हैं मैंडेट नहीं मिला। मैंडेट कौम ने वाज़े तौर पे एक मरकज़ी सतह पे पीटीआई को दिया था, जिससे वो मैंडेट छीना गया है, और जो भी पार्टियां उसके करीब थे उनसे भी उस मैंडेट को छीना गया है। तो पीटीआई से तो मैंडेट छीना गया है, ये तो बिल्कुल वाज़े है। बाकी जहाँ तक बलूचिस्तान का बात है, बलूचिस्तान तो इस वक्त विफाक पे कुर्बान हुआ है। एग्रीमेंट विफाकी सतह पे वज़ीर आज़म के लिए हुआ और बलूचिस्तान तोहफे में इनको दे दिया गया है। हालांकि अगर फ्री मरकज़ी कोई एग्रीमेंट के बगैर अगर बलूचिस्तान के MPs को इजाज़त दिया जाता, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट कुछ और बनता, ये नहीं बनता। तो बाकी बलूचिस्तान में तो हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनता रहा है, जिसके नताइज भी हम देख रहे हैं। हमारे तो ख्वाहिश था कि कौम बलूचिस्तान के अवाम एक वाज़े मैंडेट किसी एक पार्टी को दे ताकि वो यकसू होकर बलूचिस्तान के हकूक़ की जंग लड़ सके, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका है। तो इस वक्त जो भी होगा, बल्कि पार्टियाँ, मैं शुरू में कह चुका हूँ, पार्टियाँ नहीं हैं, ये ग्रुप्स है। तो मुख्तलिफ सरदार, मुख्तलिफ नवाब, मुख्तलिफ इलेक्टेबल्स आए हैं, तो वो मुख्तलिफ पार्टियों का जो है टोपी पहन के जो है वो मुज़ाकरात इस वक्त कर रहे हैं। अमलन पार्टियाँ यहाँ पे नहीं जीते हैं। जमीयत उलमा जैसे पार्टी में भी आप देख रहे, एक आलिम नहीं आया है, एक मौलवी नहीं आया है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पार्टियाँ जीती हैं यहाँ? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद अख्तर साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मज़ार चारों का जमात इस्लामी सूबाई सीनियर रहनुमा जाहिद अख्तर साहब का पुत्रान कन गाई गुशा हमेशा के माँ सूबाई हुकूमत चीज़ी डिमांड्स या मुतालबा या चीज़ी एजेंडा के हस्ता अमानती हस्ता हुकूमत आवार में राबता कनक बुतबल अंगता तुम्हारी फैसला नबूत ब्रेक हजूर पाशा में कांगेशिंग का पुत्रान कनी।